بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ طواف کا کل تذکرہ آیا تھا، طواف کرنے کا مسنون طریقہ۔ طواف کے 7 چکر پورے کر کے جب ہم فارغ ہوں گے تو پورے کر کے فارغ ہونے کے بعد 8ویں مرتبہ استلام حجر اسود کرنا ہے، یعنی 8ویں مرتبہ بھی ہم حجر اسود کی طرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا ہاتھ کریں گے، اور یہ خیال کر کے کہ میرا ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کو بوسہ دے دیں گے، چلیں گے۔ یہ 8 استلام ہوں گے۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلا استلام اور 8واں استلام یہ تو سنت مؤکدہ ہے، اس کا تو ضرور خیال کر کے کر لینا چاہیے۔ درمیان کے استلام بھی کر لینا ہے، لیکن اگر اتفاق سے کوئی بھول گیا اور خیال نہیں رہا اور آگے بڑھ گیا استلام کے بغیر تو بھی اس کا طواف ہو جائے گا۔ استلام کے چھٹ جانے کی وجہ سے طواف کے اوپر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اب ہم طواف سے فارغ ہو چکے ہیں۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت طواف کی واجب ادا کرنا ہے۔ اگر موقع مل جائے تو یہ 2 رکعت مقام ابراہیم کے پاس پڑھیں۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اس کی وال اور دیواریں اوپر ہونے لگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا ایک پتھر لے کر آئے تھے، اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، اور وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور اس پتھر کے اوپر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشانات موجود ہیں آج بھی۔ تو وہ پتھر بیت اللہ کے قریب رکھا ہوا ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کے پاس اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ لہذا موقع ہو تو یہ 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس پڑھ لیں، اور اگر بھیڑ ہو ازدحام ہو تو بھی جہاں بھی پڑھ سکتے ہو وہاں ادا کر لیں، ادا ہو جائے گی۔ لیکن خیال یہ رہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، عصر کے بعد کا اور فجر کے بعد کا وقت نہ ہو۔ اگر فجر کے بعد کا یا عصر کے بعد ہم طواف کر کے فارغ ہوئے ہیں تو مغرب کے بعد اور اشراق کے وقت میں اپنی ان 2 رکعتوں کو ادا کر لیں گے۔ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اگر موقع ملے تو زمزم کے پاس جائیں، پانی پیے خوب پیٹ بھر کر۔ یہ زمزم کے پاس جا کر پانی پینا مستحب ہے، لیکن اگر کسی کو پیشاب کا تقاضا ہو جاتا ہو، پانی پینے کی وجہ سے ممکن ہے کہ پیشاب لگے اور پھر تقاضا ہو جائے تو پھر مستقل باہر جانا بہت لمبا کام ہو جائے گا اگر کسی کو ہو تو۔ لیکن اگر نہ ہو تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد زمزم کے پاس جائیں، اچھی طرح پانی پئیں، اور زمزم کے پاس بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ زمزم کے پاس پانی پی کر جب ہم فارغ ہو گئے، اب ہم اس کے بعد ملتزم کے پاس آ جائیں۔ ملتزم وہ حصہ ہے جو بیت اللہ میں حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کا حصہ ہے۔ بیت اللہ کے حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان، وہاں اگر آ کر احرام کی اگر حالت ہے تب تو بہتر یہ کہ ہم دور رہیں اور دور ہی سے کھڑے ہو کر دعا مانگ لیں، اس لیے کہ ملتزم کے اوپر بھی عطر اور خوشبو ہوتی ہے۔ عام طور پر پورا بیت اللہ خوشبودار ہوتا ہے، لیکن اگر احرام کی حالت نہ ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ، اپنا چہرہ، اپنا گال، اپنا سینہ، چیسٹ بالکل بیت اللہ کے دیوار سے اور بیت اللہ کے غلاف سے ملا دیں، اور اس کی حالت تو انشاءاللہ ہم کو خود بخود وہاں جا کر پتہ چل جائے گی کس طریقے سے لوگ بیت اللہ سے چمٹتے ہیں۔ ملتزم کے معنی ہے چمٹنے کی جگہ، انسان جا کر چوٹ جائے، اپنے آپ کو جس طرح بچہ ماں کے ساتھ ملا دیتا ہے اور اس کی گود کے اندر آ جاتا ہے، گویا ہم اللہ کی گود میں چلے گئے۔ دعا کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ ملتزم کے پاس بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جو بھی دعا ہم نے مانگی ہے اللہ نے وہ دعا کبھی رد نہیں کی، اور کبھی وہ دعا ایسا نہیں ہوا کہ قبول نہیں ہوئی۔ بڑی قبولیت کی دعا کا وقت ہے، تو ملتزم کے پاس آ کر دعا مانگے وغیرہ۔ جب فارغ ہو جائیں اب ہم کو سعی کے لیے روانہ ہونا ہے، صفا مروہ کی سعی۔ اچھا، طواف کے درمیان میں افضل یہ ہے کہ انسان ذکر کے اندر مشغول رہے، افضل یہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی جائز ہے، لیکن قرآن مجید کی تلاوت سے افضل جو ہے بیت اللہ کے طواف میں ذکر اور دعا کے اندر مشغول ہونا ہے۔ کتابوں کے اندر پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، مستقل دعائیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کو یاد ہو، ترجمہ سمجھتا ہو
تو یہ خیال کر کے کہ بس دعا کی قبولیت کا موقع ہے، ان دعاؤں کو پڑھ لیں تو بہتر ہے، پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر دعائیں یاد نہ ہو اور اس کا ترجمہ بھی نہ سمجھتا ہو تو ہاتھ میں کتاب لے کر پڑھتے رہے اور کیا مانگ رہا ہے کچھ معلوم نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی زبان میں مانگے، اپنی زبان میں، اردو میں، گجراتی میں، انگلش میں، جو مانگنا ہو اللہ سے مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ طواف کے ارد گرد جو بھی دعا کرے گا اللہ پاک سے امید ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائیں گے۔ ذکر کے اندر مشغول رہے۔ البتہ طواف کے دوران ایک دو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہیں، باقی جو دوسری دعائیں، پہلے چکر کی، دوسرے چکر کی، یہ دعائیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، امام محمد رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ باقاعدہ اس موقع کے اوپر یہ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے کہ پہلے چکر میں یہ دعا مانگی ہو، دوسرے چکر میں یہ دعا مانگی ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ دعائیں ضرور ہیں، دعائیں فی نفسہ بالکل صحیح ہیں، لہذا وہ دعائیں اگر کسی کو یاد ہو تو دعا ہونے کی نسبت سے اور دعا ہونے کی حیثیت سے پڑھتا رہے تو اچھا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ لیکن باقاعدہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مسنون ہے، یہ سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نفس دعا کے اعتبار سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ہاں البتہ دو دعاؤں کا تذکرہ آتا ہے، دو تین دعاؤں کا، جیسے کہ رکن یمانی کے پاس، جب رکن یمانی کے پاس سے گزر رہا ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہاں یہ دعا پڑھ لے اگر یاد رہے تو۔ چھوٹی سی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں آپ سے معافی کا سوال کرتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فضائل حج کے اندر بھی غالباً یہ حدیث ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ پاک نے رکن یمانی کے پاس 70 فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں۔ جو بندہ وہاں پہنچ کر اور جو انسان وہاں پہنچ کر یہ دعا کرتا ہے وہ 70 فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ اگر یاد رہے تو یہ دعا یاد کر لیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ رکن یمانی کے پاس سے گزرتے وقت دعا پڑھنا ہے۔ جب ہم رکن یمانی سے آگے بڑھیں گے حجر اسود کی طرف تو اس وقت بھی ایک دعا آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا تو قرآن پاک کی دعا ہے، بہت اچھی دعا ہے جس کو سید الدعا کہا گیا ہے۔ سید الدعا بہت جامع دعا ہے، ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے اور انشاءاللہ یاد ہی ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا حجر اسود کی طرف رکن یمانی سے جب ہم بڑھیں گے تو اس وقت پڑھ لینا منقول ہے۔ اسی طرح ایک دعا اور بھی آتی ہے اگر یاد ہو جائے تو، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو نقل فرمایا ہے، اللہم قنعنی، یہ حجر اسود اور حتیم کے درمیان، بعض کتابوں میں حتیم کے درمیان آتا ہے اور بعض کتابوں میں رکن یمانی سے جب آگے بڑھ رہے ہوں حجر اسود کی طرف وہاں، بہرحال حجر اسود کے قریب چاہے پہلے چاہے بعد میں موقع ہو یاد آ جائے، اس لیے کہ وہ تو مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، انسان بالکل اپنے خیال میں بھی نہیں ہوتا، کبھی اللہ کی طرف توجہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو یاد بھی نہیں رہتا، لیکن اگر یاد آ جائے تو یہ دعا لکھی ہے، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ ذہن میں رہے تو وہ مانگ لیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جو آپ نے مجھ کو رزق عطا فرمایا ہے اس پر مجھ کو قناعت دے دیجئے، بس اس پر میں قناعت کر کے بیٹھ جاؤں۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ بس اس پر میں مطمئن ہو جاؤں اور زیادہ حرص میرے اندر پیدا نہ ہو، لالچ پیدا نہ ہو، لالچی نہ بنوں میں کہ اور زیادہ حل من مزید رات دن بس حل من مزید، یہ نہیں۔ جو آپ نے مجھ کو دے دیا الحمدللہ، رزق مل رہا ہے، پیٹ بھر رہا ہے، اللہ نے گھر دے دیا ہے وغیرہ وغیرہ، بس اس کے اوپر مجھ کو مطمئن فرما دیجئے، قناعت دے دیجئے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ، اور جو رزق آپ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما، واخلف علی کل غائبۃ لی بخیر، اور اے اللہ میں اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، اپنا مال اپنا گھر چھوڑ کر آیا ہوں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، اے اللہ میری غیر موجودگی میں آپ ان کے لیے میرے خلیفہ بن جائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، میرے گھر والوں کی، میرے بچوں کی، میرے مال کی اور میری ہر چیز کی جو میرے سامنے موجود نہیں ہے لیکن یہ اللہ آپ کے سامنے ہے، آپ ان کی حفاظت فرمائیے اور میری طرف سے ان کے لیے خلیفہ بن جائیے اور ان کی حفاظت فرما۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے،
لہ الملک، انہی کے لیے ملک ہے اور سارا جہاں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور انہی کے لیے حمد ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ چوتھا کلمہ ہے اور چوتھے کلمے کی بڑی فضیلت ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی آئے گا عرفات کے میدان میں، صفا مروہ کے وقت میں بہت ہی زیادہ اس کی فضیلت ہے چوتھا کلمہ۔ تو اگر یاد رہے اور یہ دعا عربی میں یاد ہو تو عربی میں پڑھ لیں، ورنہ اپنی زبان کے اندر اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ تو بہرحال طواف کے درمیان میں یہ 2-3 دعاؤں کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے، باقی دعائیں اگر یاد ہو تو پڑھ لیں، ورنہ اپنی زبان کے اندر دعائیں مانگیں، اور یہ بھی نہ ہو تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، تیسرا کلمہ پڑھتا رہے، درود پاک پڑھتا رہے، کوئی بھی ذکر کے اندر مشغول رہے، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اب اس کے بعد ہم صفا مروہ کی طرف چلیں گے استلام کر کے۔ یہ 9واں استلام ہوگا۔ جس طواف کے بعد سعی کرنا ہے تو اس کے اندر کل 9 استلام ہیں بالکل ابتدا میں، اور جب ہم طواف پورا کریں گے تو 8واں استلام ہوگا، اور جب سعی کے لیے صفا مروہ کے لیے جائیں گے تو صفا مروہ پر جانے سے پہلے استلام کر کے جانا ہے۔ استلام کا مطلب وہی کہ ہم حجر اسود کی طرف کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور یہ خیال کر کے میرا ہاتھ حجر اسود کے اوپر رکھا ہوا ہے، پھر اس اپنے ہاتھ کو بوسہ دے دے، چوم لیں، اس کو استلام کہتے ہیں۔ یہ 9واں استلام ہوگا، اور 9ویں استلام کے بعد اب ہم کو صفا مروہ کے لیے جانا ہے۔ اگر باب الصفا، یہ ایک گیٹ کا نام ہے، دروازے کا نام ہے، اگر باب الصفا سے جانے کا موقع مل جائے تو بہت اچھا، ورنہ جس دروازے سے بھی ہم صفا مروہ کے لیے جا سکتے ہوں صفا مروہ کے لیے پہنچ جائیں گے۔ صفا مروہ پر پہنچنے کے بعد ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ کیا ہے؟ یہ صفا مروہ یادگار ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے تھے۔ بالکل اس وقت مکہ مکرمہ آباد نہیں تھا، بلکہ بیت اللہ بھی موجود نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ علیہ السلام اور آپ کے چھوٹے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا مروہ کے درمیان، اس زمانے میں تو نشیب گھاٹی تھی اور دونوں پہاڑیاں اوپر کی جگہ بھی تھی، نشیب کی جگہ میں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا۔ پانی وغیرہ ختم ہو گیا تو اب پانی کی تلاش کے اندر کبھی مروہ پر جاتی تھی، کبھی صفا پر جاتی تھی کہ کوئی دور سے جاتا ہوا نظر آ جائے تو میں اس کا آواز دوں اور آواز دے کر میں ان کو بلا لوں تاکہ پانی وغیرہ کا انتظام ہو جائے۔ تو انہوں نے صفا مروہ کے جو چکر کاٹے تھے، یہ 7 چکر کاٹے تھے، اللہ پاک کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے قیامت تک کے لیے صفا مروہ کی سعی مقرر فرما دی، اور حج اور عمرہ کے واجبات میں اس کو داخل فرمایا۔ تو یہ صفا مروہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یادگار ہے۔ ہم صفا پر پہنچیں گے، صفا پر پہنچنے کے بعد بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر دیں گے۔ بیت اللہ وہاں سے نظر آتا ہے، اگر ہم ایسی جگہ چلے آئیں، اگر نظر آ سکتا ہو تو بہت اچھا، لیکن اگر بھیڑ کی وجہ سے ہم وہاں نہ پہنچ سکتے ہوں تو خالی بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ اور فیس کر دینا بھی کافی ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد یہ بھی دعا کی بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو ہم اس طرح اٹھائیں گے جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے نہیں۔ استلام حجر اسود کے وقت تو اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف کرنا ہے، اور صفا مروہ پر چڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھا رہے ہیں جس طرح دعا میں اٹھاتے ہیں۔ دعا میں اٹھاتے ہیں اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور نیت کریں اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ میں صفا مروہ کے 7 چکر کی نیت کرتا ہوں، صفا مروہ کی سعی کے ارادہ کرتا ہوں آپ کی رضامندی کے لیے، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ بس بالکل آسان سی نیت ہے، اے اللہ میں صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرمائیے، قبول فرما لیے۔ بس یہ نیت کر لیں گے۔ اب نیت کرنے کے بعد تکبیر تحلیل ذرا بلند آواز سے کہیں۔ تکبیر کا معنی اللہ اکبر، تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ، وہی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذرا بلند آواز سے پڑھیں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگنا ہو مانگیں، اپنی زبان میں جو بھی یاد ہو۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا مانگیں۔ اگر یاد ہو تو یہ دعا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ہے، وہی چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔
یہ دعا چوتھا کلمہ ہے، اور چوتھے کلمے کے بعد یہ دعا چھوٹی سی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ۔ آخر کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انجز وعدہ، اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ اپنا وعدہ یعنی انشاءاللہ مکہ مکرمہ فتح ہوگا، اسلام کو غلبہ ہوگا۔ آپ ہجرت کر کے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن ایک دن وہ بھی آئے گا کہ آپ انشاءاللہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے اور پورا مکہ مکرمہ میں اسلام پھیل چکا ہوگا اور اسلام کا جھنڈا اور فلیگ وہاں لہرا رہا ہوگا۔ الحمدللہ وہ وعدہ اللہ نے پورا فرما دیا۔ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اللہ نے اپنے بندے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، بڑے بڑے گروپ، بڑی بڑی جماعتیں مدینہ منورہ پر کفار کی آتی تھی، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اسلام کو بالکل ختم کر دیں، مدینہ منورہ ختم ہو جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن اللہ نے ان تمام گروپوں کو اور ان تمام جماعتوں کو تنہا شکست دے دی اور ان تمام کو ناکام واپس کیا۔ الحمدللہ یہ 7-8 سال گزرے، اللہ پاک نے وہ دن دکھایا کہ مکہ مکرمہ جہاں مسلمان نام نہیں لے سکتے تھے اللہ پاک کا، بیت اللہ کے پاس آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، الحمدللہ آج اسلام کا غلبہ ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک نے ان تمام دشمنان اسلام کو ناکام فرمایا۔ بڑے بڑے گروپ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اسلام کو مٹانا چاہا، لیکن سب ناکام ہو گئے، اسلام باقی رہا۔ اللہ پاک نے ان تمام گروپوں کو اور ان تمام جماعتوں کو تنہا ناکام فرمایا۔ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، یہ اگر یاد رہے تو یہ دعا پڑھ لی جائے۔ اسی طریقے پر ایک دعا اور بھی آتی ہے انشاءاللہ آئندہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر جانے والے کے طواف کو، سعی کو اور حج کو، عمرے کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔